الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدمع ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ حرمت علیکم المیتۃ والدمع ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق اللہ نحن علی ذلک من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ میں جیسے پڑھا ہوں میرے بعد مل کے پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میں نے قرآن مجید کی جن دو مختلف سورتوں کی تلاوت سے اپنے آپ کو محظوظ کیا، سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 173 اور سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے یہی تم پر حرام کیا، انما حرم علیکم المیتۃ، مردار، والدم ولحم الخنزیر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تم پر مردار حرام کیا۔ یہ مردار کیا ہے؟ یہ مردار وہ جانور جو بغیر ذبیحہ کے مر گئے، گلا گھوٹنے کی سبب مر گیا، دب کر مر گیا، پھندا لگ کر مر گیا، گر کر مر گیا، جانور نے کاٹنے کی سبب، کھانے کے سبب مر گیا، جو حادثے کا شکار ہو کر مر گیا یا ایسی چیز سے مارا گیا بغیر دھاڑ جس سے مر گیا، تو وہ جانور تم پر حرام ہے، وہ مردار ہے، وہ حرام ہے۔ ہاں ایسا کبھی ہو گیا کہ کوئی جانور کسی جانور کا شکار ہوا اور اس میں دم باقی تھا، زندگی کی رمق تھی، اس کو ذبح کر دیا گیا اللہ کے نام پر، تو البتہ حلال ہوگا، ورنہ یہ مردار حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں دو مردار تم پر حلال ہے، ایک تو مچھلی ہے اور ایک ٹڈا۔ یہ مچھلی جو ہے، اب وہ آبی سمندری مچھلی جو مچھلی کی قسم سے ہے، وہ سب کچھ ہمارے لیے حلال ہے، اس میں ذبیحہ کا ذبح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں ایک غلط فہمی ہوتی ہے، جس مچھلی میں خون نہیں ہے تو دوڑتا ہوا خون کسی مچھلی میں نہیں ہوتا، تو یہ ساری، یا جو بچہ دیتی ہے جس پر وہ تہ جو نہیں ہوتی، کھولے نہیں ہوتے ہیں، تہ نہیں ہوتی ہے جو جسے صاف کیا جاتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سمندری جانور جو مچھلی کی قسم سے ہے، وہ مردار ہمارے لیے حلال ہے۔ دو خون حلال ہے، ایک کلیجی اور ایک تیلی۔ تو وہ جانور جو بغیر ذبیحہ کے مردار ہوئے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا خون، تو خون ہر قسم کا حرام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ خون ہم استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور سور کا گوشت۔ تو سور کا گوشت اور سور کی ہر چیز یہ ناپاک ہے، یہ حرام ہے۔ اب فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وہ جانور کہ جن پر غیر اللہ کا نام بولیے پکارا جائے۔
اب یہ ہمارا پوائنٹ یہاں پر ہے. تو پکارنے سے وہ مراد ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے نا، اس وقت اگر کسی غیر کا نام اللہ کے علاوہ لیا جائے تب وہ حرام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر وقت ذبح اللہ کا نام سے ذبح کیا ہے تو چاہے جانور کسی نام کا بھی ہو وہ حلال. دیکھیں قربانی کے ایام، قربانی کے دنوں میں ہم پر قربانی اگر ہمارا پر وجوب ہو جائے تو قربانی کرنا ہم پر فرض ہوتی ہے. اب ہم قربانی کے جانور لے کے آتے ہیں اور قربانی کے جانور جب لاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرے ابا کا ہے، یہ میرے امی کا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، استطاعت دی ہے. تو اکثر لوگ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کا ہے، یہ بڑے پیر غوث پاک کا ہے، یا خواجہ غریب نواز کا ہے. تو اس طرح مسموم کرنے سے جانور حرام نہیں ہوگا. 11ویں شریف کا مہینہ آیا تو لوگ نیازیں کرتے ہیں، یہ خواجہ غریب نواز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو لوگوں میں ایک تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرح یہ حرام ہو گیا. اس طرح حرام نہیں ہوتا. قربانی کا جانور ایام قربانی میں آپ نے تقرب کی نیت سے، اللہ کی قربت کی نیت سے آپ نے قربانی کی تو فرمایا گیا کہ اس کے گاہ بال ہر بال کے برابر آپ کو نیکیاں ملتی ہے. اب وہ جانور کب حرام ہوگا؟ 10 ذی الحجہ کو آپ قربانی کر رہے ہیں اور قربانی کسی نہ کسی سے مسموم ہوتی ہے. جس پر واجب ہو اس سے مسموم ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مسائل نہیں جانتے، اس لیے کیا کرتے ہیں، یہ سمجھتے تھے. فتن بات آئی ہے، کچھ منٹ ہمارے پاس ہے اس لیے بات وضاح کرتے ہوئے چلیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ میری پچھلے سال میں نے قربانی کر دی تھی، اس سال ابا کے نام سے کرنا ہے، اس سال دادا کے نام سے کرنا ہے، اس سال امی کے نام سے کرنا ہے. تو یہ غلط فہمی ہے ہمارے لیے، یہ غلط بات ہے. جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، واجب ہونے کی صورت کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا تھوڑی تھوڑی دونوں ہو یا اس کے برابر قیمت ہو. تو اس پر جب واجب اس کا وجوب ثابت ہوگا تو اس پر قربانی فرض ہے. تو اب اگر وہ قربانی نہ کرے، بالفرض مجھ پر قربانی اس سال فرض ہے، میں نے قربانی نہ کیا کہ میں نے پچھلے سال کی تھی اور اس سال میں اپنے امی کے نام سے کر دوں تو میں گناہ گار ہو جاؤں. کیونکہ قربانی مجھ پر واجب تھی، میں نے اس حکم وجوب کو ادا نہ کیا، مجھ پر فرض تھی، میں نے وہ فرض ادا نہ کیا تو میں گناہ گار ہو گیا. ہاں میں اپنی کروں اور اپنے کرنے کے بعد اگر میں اپنی ماں کے نام سے، باپ کے نام سے، دادا کے نام سے، دادی کے نام سے، تو وہ سب نفل ہوگی، مستحب ہوگی، پسندیدہ ہوگی. البتہ سب سے پہلے قربانی جس پر واجب ہے اس کو اپنے نام کی کرنی ہے. ہر سال اگر اس پر وجوب ہوتا ہے تو ہر سال وہ قربانی پیش کرے گا. بات سمجھ میں آئی اتنی؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر سال ہمیشہ یہ مسئلہ لوگوں کا رہتا ہے. جب ہم ذبح کرنے جاتے ہیں بولتے فلاں کے گزشتہ سال بھی ایسا ہوا ابھی اس قربانی پہ. تو میں نے کہا بھائی آپ نے کیے؟ بولے نہیں ہے بھائی، پہلے آپ پر ہے، بعد میں نانا نانی دادا دادی جو مروں گئے ہیں وہ نفل ہے. اب ہم نے قربانی پیش کی، 10 ذی الحجہ کو ہم قربانی پیش کر رہے ہیں. اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نام، میرا ٹاپک جو ہے کہ جانور پر غیر اللہ کا نام لینے سے کب جانور حرام ہو جاتا ہے، کب گناہ ہے، کب حرام ہے، یہ ٹاپک ہے ہمارا. 10 ذی الحجہ کو ہم قربانی پیش کر رہے ہیں اور قربانی پیش کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا کہ اس قربانی کرتے وقت، ذبح کرتے وقت میں نے پڑھا بِاسْمِ محمد رسول اللہ، بِاسْمِ خواجہ غریب نواز، بِاسْمِ عبد القادر جیلانی. بِاسْم مطلب نام سے، بِاسْم مطلب کیا ہوا؟
نام سے. تو اب میں ذبح کر رہا ہوں خواجہ غریب نواز کے نام سے جانور حرام، غوث پاک کے نام سے جانور حرام، خواجہ غریب نواز کے نام سے جانور. بولیے جب ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور ہم پر حرام ہوگا. اور ذبح کے بعد تو نام لیا جاتا ہے، قربانی میں بھی لیا جاتا ہے. میرے نام کی قربانی تھی، اللہم تقبل من سید بلال ابن عبد الغفور کما تقبلتا، یہ دعا پڑھی جاتی ہے. جو ذبح کرتے ہیں ان کو معلوم ہے. تو وہ جانور جو قربانی کی جاتی وہ بھی کسی نہ کسی سے مسموم ہوتی ہے. البتہ اگر آپ قربانی کا جانور بھی ذبح کر رہے ہیں اور غیر اللہ کا نام لیا وقت ذبح تو وہ حلال نہیں رہے گا. سمجھ میں آیا پوائنٹ؟ اب 11ویں شریف کی نیاز ہوتی ہے. ابھی مہینہ آنے والا ہے، میرے خیال میں آج چاند ہو جائے تو کل سے شروع ہوگا. تو ہم اہل سنت والجماعت نیاز کرتے ہیں. تو جو بکرے لے کے آتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں ارے یہ کیسا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ غوث پاک کا بکرا. تو غوث پاک کا بکرا جو مسموم ہوا اگر وہ وقت قربانی غوث پاک کے نام سے ذبح کیا جائے تب حرام ہوگا. تو ہم جو غوث پاک کی نیاز کرے، خواجہ غریب نواز کی نیاز کرے، حضرت مخدوم سمنانی کی نیاز کرے، صابر پاک کی نیاز کرے، مائی مخدومی کی نیاز کرے، تو جب بکرا ذبح ہوتے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ تب ذبیحہ حرام ہوگا. لیکن کوئی ایسا کرتا نہیں ہے. جب ہم قربانی کرتے ہیں چاہے وہ قربانی ہو یا چاہے نیاز کا بکرا ہو یا عام طور پہ ہو تو ہم یہی کہتے ہیں بسم اللہ اللہ، یہی بولتے ہیں نا. تو جب ذبح پر اگر کسی نے غیر اللہ کا نام پکارا تب وہ جانور کیا ہوگا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب مسلمانوں کے لیے بہت اہم ضروری پوائنٹ کہ جانور، دیکھیے میں نے کہا مچھلی مردار مچھلی ہم پر حلال ہے. اب یہ مچھلی آپ کہیں بھی کھائیں، کسی کے بھی یہاں کھائیں، اس میں کوئی کراہت کباہت نہیں ہے، اس میں کوئی ذبیحہ کا مسئلہ نہیں ہے، ذبیحہ حلت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں حرمت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. کہیں بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں. مالوانی تڑکا کھائیں، ساؤتھ انڈین ڈش میں کھائیں، تو کہیں بھی آپ اس کو کھائیں، آپ کے لیے وہ حلال، جائز، طیب، طاہر ہے. وہاں کوئی قباحت کوئی کراہت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات مچھلی کے بارے میں؟ لیکن گوشت جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. گوشت جو ہے وہ کہیں بھی آپ نہیں کھا سکتے. سمجھ رہے نا؟ گوشت جو ہے وہ کٹنے سے لے کے پکنے تک مسلمان کی شہادت ضروری ہے. اگر مسلمان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو وہ گوشت ہم پر حرام ہے، ہم وہ نہیں کھا سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ گوشت کا یہ مسئلہ ہے. اب بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے مال ہے، بڑے بڑی ریسٹورنٹ ہے، بڑے بڑے نام ہے، بینر ہے، وہاں پر لکھا ہوتا ہے 100% حلال. تو وہ لکھنے سے حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مسلمان کے بعد کتنے ہی جوانوں کے پاس کتنے ہی ہاتھوں میں گیا، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. تو اب وہ پیزا، وہ برگر، وہ شورما، وہ قورمہ، وہ جو کچھ بھی ہم کھائیں وہ اپنی حلال کمائی سے ہم حرام کھا رہے ہیں. ہم جو مزے لے لے کے پیزا برگر کھا رہے ہیں ہم نے محنت سے حلال کمائی، تو اس پیسے سے اگر ہم اس وقت حلال ہی کھائیں، نان ویج کی جگہ ویج کھا لیں. کیونکہ آپ گوشت، مچھلی میں نے کہا کہیں بھی کھا سکتے، گوشت آپ کہیں بھی نہیں کھا سکتے. اس کو کٹنے سے لے کے پکنے تک، کھانے تک مسلمان کی شہادت ضروری ہے. اگر آپ کی ناکوں سے اوجھل ہو گیا وہ گیا گوشت،
غیروں کے ہاتھ میں چلا گیا تو آپ پر وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے بعض ایسی ہوٹلیں بھی ہیں، ریسٹورنٹ ہیں مسلمانوں کی، جہاں پر کوک جو ہوتے ہیں، ماسٹر شیفز جو ہوتے ہیں، پکانے والے جو ہوتے ہیں ماسٹر شیف، وہ جو ہے کیا ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں۔ مسلمان ہوٹلوں میں صرف ذوق و شوق ذائقے لیے، ٹیسٹ کے لیے غیر مسلموں کو رکھے ہوتے ہیں، اور وہ کھانا کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پکاتے ہیں، وہ پروستے ہیں۔ تو یہ ہماری مسلم ہوٹلوں میں ہمارے مسلمان لوگ ہمیں حلال کی بجائے حرام پروس رہے ہیں۔ تو ہمیں گوشت کھانے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں پیزا ہے غیر مسلموں کا ہے، شورمے غیر مسلموں کے ہیں، چائنیز سینٹر غیر مسلموں کے ہیں، وہاں مسلمان ٹوپی والے، داڑھی والے، نمازی جا کے کھا رہے ہیں، برقعے والی عورتیں کھا رہی ہیں۔ بھائی یہ آپ کے لیے وہاں کھانا حلال نہیں ہے، آپ کسی بھی مفتی کا فتویٰ ملے۔ یہ شورما کھانا، یہ جو سارے کچھ ایٹم چائنیز وغیرہ ہے جو غیر مسلم پکا رہے ہیں، غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں آپ جا کے کھا رہے ہیں، یہ آپ پر جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی شہادت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان سے پوچھا گیا فتح و رضویہ کہ ایک ایسا دکان والا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، لیکن وہاں آ کے ذبح مسلمان کرے اور چلا جائے، دکان غیر مسلم کی ہے، لیکن سلہ مارے آ کر اور چھل چھال کے دے مسلمان اور وہ چلا جائے، تو ایسی دکان والے، وہ خاٹک جو ہے، قصاب ہے، وہ غیر مسلم ہے دکان والا، اب وہ وہاں سے چلا جائے تو ایسا بندہ جو اس دکان پر خریدے بزید اور وہاں سے لے کے کھائے، اس کو سمجھائے بھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ سے کھانا یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور مستحق عذاب پروردگار ہے، جبکہ اس کو کھاتا مسلمان ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اب مسلمان وہاں نہیں ہے، وہ دے کر چلا گیا۔ تو جب ایسا معاملہ ہے تو جن دکانوں پر ہم جا رہے ہیں جہاں ایرے غیرے سب کچھ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، تو ایسے ہمارے مسلمان بھائی جو ہوٹل چلا رہے ہیں، ہوٹل میں چائنیز پکوا رہے ہیں، اور وہ اگر پکانے والے غیر مسلم ہیں، چونکہ وہ لا کے دیتے ہیں گوشت، ان کا کام ہوتا ہے گوشت آ جاتا ہے، باقی سارے ان کے ذمہ ہوتے ہیں، مسلمان کو وہاں ہوٹل والا بیٹھا ہوا تو ہے نہیں سیٹ کے دیکھتے بیٹھے، اور شہادت مسلمان کی ضروری ہے، اگر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اب وہ حرمت کے حکم ہے، حرام کے حکم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم گوشت پوشت والی آئٹم کھائیں نا تو ذرا تحقیق کر لیں کہ بھئی یہ مسلمان کی ہے کہ نہیں، پکانے والا مسلمان ہے کہ نہیں، اگر ایسا لگتا ہو، شک و شبہ ہو، تو وہ نہ کھائیں، کیونکہ ہم اپنے حلال پیسے دے کر حرام کھا رہے ہیں۔ پھر وہ پیزا، چائنیز، برگر اور جتنے بھی آئٹم ہے، کوئی مفت تو دیتا نہیں یار بھائی، اور اچھی خاصی رقم ہم خرچہ کرتے ہیں، اور مسلمان تو کھانے کے اتنے شوقین ہیں ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ کھانا ہے کھائیے، شوق سے کھائیے، لیکن گوشت کے آئٹم کھانے سے پہلے احتیاط برتے کہ ہم کہیں حرام خرید کے نہیں کھا رہے، کیونکہ مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے، گوشت کے کٹنے سے لے کر پکنے تک شہادت ضروری ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کھائیں تو احتیاط برتیں، گوشت کھانے میں احتیاط رہے تاکہ ہماری حلال کمائی سے ہم حرام نہ کھائیں۔ اور وہ ہمارے بھائی، وہ دوست جو ہوٹل چلاتے ہیں، چائنیز سینٹر چلاتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے دو پیسے منافع کے لیے مسلمانوں کو حرام کھلا رہے ہو، ان کو تو معلوم نہیں بھائی، کے جی این سینٹر کا ہم نے نام دیکھا تو ہم تو یہ مغالطے میں کہ بھائی مسلمان ہے، اب مسلمان کس سے پکوا رہا ہے، کس کو رکھا ہے کام پہ، اس کا علم تو ہم کو نہیں ہے، تو مجھے تو یہی ہوگا کہ مسلمان کی ہوٹل ہے تو مسلمان کے یہاں بیٹھ کے کھا رہا ہوں،
اب وہ پکانے والا اس کا جو وہ ہے کک ہے وہ غیر مسلم ہے, اس کا علم تو مجھے نہیں نا, تو اب وہ اپنے 2 پیسے کے منافع کے لیے لوگوں کو حرام کھلا رہا اور خود جہنم کا عذاب کا مستحق ہو رہا ہے. یہاں تو مسلمان کی ہوٹل ہے, یہ مسئلہ ہو گیا, لیکن جہاں غیروں کی ہے ہم وہاں بھی جا کے کھا رہے ہیں یار. تو یہ جو بات آپ لوگ سنیں اس پہ آپ اپنی توجہ رکھیں. جو آج سنیں ان کو علم ہو گیا کہ بھئی ہم کہیں بھی پیزا, چائنیز, برگر اور کیا کیا ہوتا ہے وہ ہم کہیں بھی گوشت کا آئٹم نہیں کھا سکتے. مسلمان کیا کھائیں, مسلمانوں سے خرید کے کھائیں. اور جو ہمارا ایک پوائنٹ تھا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, کہ وہ جو اللہ کے نام کے علاوہ غیر کے نام پر ذبح ہونا وہ حرام ہے. تو غوث پاک کے لیے بکرا لایا, غوث پاک کی نیاز کے لیے, خواجہ غریب نواز کے لیے بکرا لایا, تو وہ بکرا حرام نہیں ہوگا. بکرا کب حرام ہوگا؟ جب وقت ذبح کاٹتے وقت. کس وقت بولیے؟ کاٹتے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا نا تب وہ جانور کا قربانی کا بھی ہے تب بھی حرام ہو جائے گا. نیاز پاتے گا نہیں, قربانی کا ہے تب بھی وہ جانور کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو یہ لوگ جو بعض لوگ جو ہم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اس کا بکرا اس کا بکرا یہ حرام, اس سے حرام. سمجھ میں آئی بات؟ وآخر دعوانا الحمدللہ.